अस्सलाम वालेकुम भाई। तो गोलगप्पे की एक प्लेट बना दिया, अच्छे से मसाला ज़रा तेज़ डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बस आप लोगों के साथ ये दोस्ती का जो नया सफ़र शुरू हुआ है तो मैं इसको बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इसी तरह हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें शेयर करते रहेंगे। और जनाब, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और अच्छे लोग, अच्छे दोस्त मिल जाएं तो ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो जनाब, ये मेरा कल का व्लॉग है। तो इसमें ये है कि हम लोग मॉल ऑफ मुल्तान गए, तो वहाँ पे कुछ बच्चों के फ्रेंड्स आए हुए थे, उनके साथ जाना था। तो बस बच्चों की अपनी अलग से वो थी कंपनी, हम लोग अलग बैठ गए। तो जनाब, एज़ यूजुअल आपको पता है कि गोलगप्पे जो हैं औरतों की कमज़ोरी होते हैं। जहाँ पे भी गोलगप्पे नज़र पड़ी तो बस फिर मुँह में पानी आ गया। तो ये इनके अच्छे होते हैं गोलगप्पे। मैंने पहले भी एक दफ़ा ट्राई किए थे, तो इस दफ़ा मैंने कहा थोड़ा स्पाइसी बना के दें, तो अच्छे मज़े के थे। तो बस वो गोलगप्पे वहाँ से फिर हमने लिए। तो ये है कि अच्छी पीसफुल जगह है, यहाँ पे खामोशी है और सुकून है। बाहर अभी वेदर इस तरह का है कि इसी के बगैर ना बाहर हम लोग ओपन एरिया में ज़्यादा नहीं जा सकते, जैसे पब्लिक प्लेसेस है ना, कुछ पार्क्स वगैरह या इस तरह की जगह, तो वहाँ ज़रा जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि ये अंदर अच्छा माशाल्लाह एसी वेसी चल रहा होता है, तो अच्छा है कि बच्चे भी अपना एंजॉय कर लेते हैं। नीचे प्ले लैंड है तो उसमें, और बेटी की फ्रेंड्स आई हुई थी, वो उसके साथ बिज़ी थी। तो हस्बैंड ऑफिस थे, मैं ड्राइवर के साथ बच्चों के साथ आ गई। तो बस फिर ये है कि बस अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। तो बस कि ये है कि जनाब, आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसी गुज़र रही है लाइफ। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं बस ये आप लोगों से बात शेयर करना चाह रही थी कि आप ना कोशिश कीजिए कि लाइफ में हम लोग, ज़ाहिर है हमारा ना हर किस्म के लोगों से इंटरेक्शन होता है। कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते। कुछ लोगों को हम पसंद करते हैं, कुछ लोगों को हम भी पसंद नहीं करते। तो ये एक नेचुरल फैक्ट है। मतलब ये सबके साथ ही ऐसा होता है। तो ये है कि फिर जब हम उनके साथ डीलिंग होती है, आप अपने रिश्तेदारों में देख लें या फैमिली फ्रेंड्स में देख लें या नेबर्स में देख लें, तो ये चलता रहता है कि कुछ लोगों को आप पसंद नहीं आते और कुछ लोगों को आप पसंद नहीं करते। तो वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है। कोई बात आपको उनकी अच्छी नहीं लगती, कोई बात हमें उन दूसरों की पसंद नहीं आ रही होती। तो ये है कि अगर वहाँ पे कभी ऐसे इख्तिलाफ़ राय हो जाए या बात बात डीलिंग में ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं या कुछ ऐसा, तो आप कोशिश कीजिए कि मतलब दरगुज़र करें, माफ़ कर दें। अगर आप किसी की बात बुरी लगी है, ठीक है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो बस अल्लाह की खातिर ना उसको माफ़ कर दें, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमें नहीं पता कि वो बंदा किस सिचुएशन में है, इस वक्त वो क्या फ़ील कर रहा है, उसकी क्या सोच है, पता नहीं उसको कितने प्रॉब्लम्स हैं, उसका पता नहीं मतलब सेहत कैसी है, उसके घर के हालात कैसे हैं। तो आपको नहीं पता कि उस वक्त वो बंदा किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठा है ना। तो उसने अगर कोई बात इस तरह की कर दी जो आपको पिंच कर रही है, आप परेशान हो रहे हैं उससे, तो अल्लाह की खातिर उसको माफ़ कर दें, ठीक है। ना उसके साथ बहस करें, ना उसके साथ कोई बुरा भला कहें उसको, और बस खामोशी से आप वहाँ से उठ सकते हैं तो उठ जाएं, वहाँ से अपनी जगह चेंज कर लें, टॉपिक चेंज कर लें और उसको अल्लाह की खातिर उसको माफ़ कर दें। और खुदा न खास्ता अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आपसे दानिस्ता गैर दानिस्ता ये हुआ है कि आपने किसी का दिल दुखा दिया या कुछ ऐसा है, तो आप भी जो है ना कोशिश करें कि उसको माफ़ कर दें। उससे माफ़ी मांग लें कि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये जो दुनिया है ना, दुनिया में अगर इसी तरह हम अपनी माफ़ी तलाफ़ी कर जाएंगे ना, तो आखिरत हमारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। दुनिया भी खैर बहुत अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों है ना। तो अल्लाह के हकूक़ भी हैं, बंदों के भी हकूक़ हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने हकूक़ में जो चाहेंगे माफ़ कर देंगे। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है। उसमें यह है कि जब तक हम मतलब इंसान को माफ़ नहीं करेगा, तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेंगे। तो कोशिश करें इस दुनिया में ही अपने मामला ठीक कर लें। तो हम कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, कोई भी बंदा फरिश्ता नहीं है।
ہر شخص سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر شخص جو ہے خطاؤں اور کمیوں کوتاہیوں کا مجموعہ ہے۔ تو بس ہر کسی کو اپنا جیسا مطلب کنسیڈر کیا کرے نا، کہ جیسے ہم ہیں انسان، ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس بندے سے بھی ہو جائے گی، ہو سکتی ہے غلطی، وہ بندہ بھی مطلب کوئی اگر آپ کو اس کی بات بری لگی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو اپنے جیسا بندہ سمجھ کے اس کو معاف کر دیں، اور اگر آپ سے ہو گئی ہے تو آپ معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ اللہ کی نظر میں بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک خوبصورت حدیث بتاؤں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اللہ کی خاطر معاف کرے گا نا، تو قیامت کے روز وہ فرشتے اس کو ایک بہت خوبصورت محل، موتیوں سے، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا بہت خوبصورت محل دکھائیں گے۔ تو وہ کہے گا کہ یہ تو میرا محل نہیں ہو سکتا، میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، تو یہ میرا محل نہیں ہے۔ تو اس کو بتایا جائے گا کہ تم نے اللہ کی خاطر جس بندے کو معاف کیا تھا نا، تو یہ تمہیں اس کا انعام مل رہا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تو بہت قدردان ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بڑے شاکر عظیمہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو باریک بین بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ معاف کرنا واقعی بہت مشکل ہے، کسی کو معاف کرنا، دل سے معاف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جب ہم آخرت پہ ہماری نظر ہوتی ہے نا کہ ہم سب کچھ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اس بندے سے مجھے کوئی نہیں لینا دینا، ٹھیک ہے، مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، بس میں اللہ کی خاطر اس کو معاف کر رہی ہوں، تو یہ نا بہت بڑا دل کر کے آپ جب اس کو معاف کر دیں گے تو بہت آپ پیسفل ہو جائیں گے، آپ کو انر پیس ملے گا، آپ کو دلی سکون ملے گا، سکون سے آپ سوئیں گے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو ساری زندگی نفرت اور دل میں بغض، کینہ یہ پالے رکھتے ہیں، اور پھر رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، دن میں فرسٹریشن رہتی ہے ان کو، بات بات پہ چڑچڑاپن، غصہ، بات بات پہ وہ پرانی باتیں یاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ بھئی کر دیا چلیں اب چھوڑ دیں، اس کو پرانی باتوں کو چھوڑ دیں، کوئی اس کی اچھی بات بھی ہوگی اس کو یاد کر لیں، چلیں اگر نہیں اچھی بات تو اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو اتنے جب درجات مل رہے ہیں تو آپ اپنے درجات پہ تو غور کریں نا، تو آپ اپنی نیکیاں کیوں ضائع کر رہے ہیں نا، تو آپ بس اس کی غیبت کرنے کے بجائے، اس سے بدگمانی کرنے کے بجائے آپ اس کو معاف کر دیں، تو یہ سب سے ایزی اور بیسٹ وے ہے نیکیاں کمانے کا۔ تو جناب اور باقی آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ ہم لوگ کا مری کا پروگرام بن رہا ہے، اصل میں یہ ہے کہ وہاں پہ ایک گھر ہے، تو میرے ہسبینڈ یہاں پہ جاب کرتے ہیں، تو ان کے باس کا گھر ہے، تو بس وہ جناب لاک ڈاؤن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بس باریاں لگی ہوئی ہیں، ایک فیملی آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے، دوسری آتی ہے تیسری، تو یہ کب سے ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے، تو سلسلہ تو ایک فیملی جا رہی ہے تو اس کے بعد دوسری فیملی آ رہی ہے، تو ہماری ٹرن جو ہے نا وہ ہے ابھی سمجھے وہ بس آنے ہی والی ہے ہماری ٹرن انشاءاللہ۔ ابھی 3 ویک ہم لوگ جو ہے نا مری کا پروگرام ہے 1 ہفتے کا، آگے بچوں کے اسکول بھی کھلنے والے ہیں، تو بس بچے تھوڑا چاہ رہے تھے کہ تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے، تو اپنا فریش ہو جاتے ہیں نا بچے، تو 7-8 مہینے تو بس ایسے ہی گھر میں ہی رہ گئے ہیں، تو بس پھر انہی کی خاطر جا رہے ہیں، ویسے ہر سال ہی ہم تقریباً جاتے ہیں، تو انشاءاللہ میں وہاں جا کے آپ کو وہاں کا بھی سارا ولاگز بناتی رہوں گی۔ اور باقی آپ سنائیں کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ موسم تو آج کل بہتر ہوا ہے الحمدللہ، باہر کا یہ ہے کہ شام میں بڑی اچھی مطلب ٹھنڈک والی شام ہو جاتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ حبس اور ایک عجیب سی گرمی ہوتی تھی کہ ہم باہر نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اب باہر بیٹھنے میں اچھا لگتا ہے، چائے شام کی چائے لے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں تو اچھا پلیزنٹ فیل ہوتا ہے۔ اور جناب آج کی میں خوبصورت سی حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ دیکھیں نماز کتنی امپورٹنٹ ہے نا۔ اور ایک اور حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ ہو۔ تو یہ خواتین میں دیکھتی ہوں آپ بھی اور بچوں کو بھی یہ تھوڑا سمجھائیں کہ جب رکوع کیا تو پورا رکوع کیا، مطلب پورے سیدھے کھڑے ہوئے، آپ کی کمر جو ہے نا بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے بعد بھی پورا اٹھ کے بیٹھیں تاکہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو، اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں اور پھر سیدھے ہو کے بیٹھیں۔ تو یہ نماز میں کہ نا یہ چوری ہے، کہ بس اللہ بچائے کہ اللہ کی نظر میں نا یہ چیز اچھی نہیں ہے۔
اور جی یہ کل سنڈے مارننگ میں نے یہ بیسن کا چیلا بنایا اور گھر کا فریش مکھن تھا، میں نے خود مکھن نکالا، تازہ مکھن، اور جناب بیسن کا چیلا بہت ہی یمی بنا تھا، میرے ہسبینڈ کو، بچوں کو، سب کو بہت پسند آیا تھا۔ تو میں نے اس کی ریسیپی ریکارڈ تو کی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ایزی اس کا ہے، بس یہ ہے کہ آپ بیسن 2 کپ بیسن لے لیں، اس میں 1 کپ آٹا ڈال دیں گندم کا، اور نمک، مرچ، زیرہ، سوکھا دھنیا اور تھوڑی سی چاپ کی ہوئی پیاز، ٹماٹر، ہرا دھنیا، ہری مرچی ڈال کے نا تو پتلا بیٹر، رننگ بیٹر بنائیں، اور پھر اس کو جیسے ڈونگے کا چمچ ہوتا ہے نا، تو ڈونگے کا چمچ ایک ہوتا ہے نا، تو اس میں آپ جو ہے مطلب توا گرم کر کے اس میں 1 ٹیبل سپون آپ آئل ڈالیں، آئل یا دیسی گھی، تو وہ پھر اس کے بعد 2 جو ہے نا ڈونگے والے چمچ وہ ڈال کے اس کو پھیلا دیں، اور بس پھر ایک سائڈ جب پک جائے تو اس کو پلٹ دیں۔ تو یہ اس کے ساتھ بہت مزے کا لگا، کیچپ ہے ساتھ، جناب گھر کا تازہ مکھن تھا، تو بہت اچھا لگا۔ اور دوسرا یہ میں آپ سے ایک اپنی ٹپ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے نا یہ چیز نوٹ کیا کہ دیکھیں جب ہم لوگ فروٹ لینے جاتے ہیں نا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ باہر روڈ کے اوپر کتنی مٹی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو فروٹ والے ہیں، کوئی جب اکثر لے رہے ہوتے ہیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ ان سے نا کبھی کوئی سیب نیچے گر جاتا ہے، کوئی اور فروٹ نیچے گر جاتا ہے روڈ کے اوپر، تو یہ اٹھا کے اس کو ایسی ریڑھی کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی دھونے کرنے کا انتظام ہوتا نہیں ہے۔ تو جب ہم گھر میں آتے ہیں نا تو ہم اس کو کسی بھی چھبی وغیرہ میں یا ٹوکری میں ڈال کے ہم دھو کے رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کو نا اس طرح کم از کم 2-3 دفعہ کوئی جو ہوتا ہے نا بڑا باؤل لے لیں، اس میں اس کو آپ اچھی طرح سے نا بھگو کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو آپ 2-3 دفعہ پانی گرا کے نا تو اس کو اچھی طرح سے مل کے دھوئیں، اور اس کو تھوڑی دیر نا بھگو کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، 5-10 منٹ رکھ دیں، اپنا اور کام کرتے رہیں آپ، تو جب اس کے بعد 5-10 منٹ پڑا رہے گا نا تو اچھی طرح سے اس میں جو ڈرٹ وغیرہ جو بھی جرمز ہوں گے وہ سب نکل جائیں گے۔ اس کے بعد جناب پھر آپ اس کو کسی بھی چھلنی میں یا جو ٹوکری وغیرہ میں ڈال کے رکھ لیں۔ اور جی آج کا ولاگ یہیں تک ہی تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔